اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ سیدی سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کب اور کیسے ہوئے۔ معتبر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کب کیا، اس کے بارے میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صلح حدیبیہ کے دن ایمان لائے، اسلامی سال 6 ہجری میں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 59واں سال تھا اور مدینہ آنے کے بعد یہ 6واں سال تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع یہ وہی موقع ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی تحریر کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سال 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے دن اسلام میں داخل ہوئے، مگر مکے والوں کے خوف سے اپنا اسلام چھپائے رہے، تو آپ نے فتح مکہ کے دن اپنا مسلمان ہونا ظاہر فرمایا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تو انہوں نے مسلمان ہونا ظاہر کرنے کے اعتبار سے کہا ہے، جیسے حضرت عباس حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر خانے در پردہ جنگ بدر کے دن ہی ایمان لا چکے تھے، مگر احتیاط کے طور پر اپنا ایمان چھپائے رہے، اور مکہ فتح ہونے کے دن آپ نے بھی اپنا مسلمان ہونا ظاہر فرمایا، تو لوگوں نے انہیں بھی فتح مکہ کے مومنوں میں شمار کر دیا ہے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ بھی اور حضرت ابو سفیان بھی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ بلکہ بدر کے دن جنگ بدر میں بھی مکے کے کافروں کے ساتھ حضرت عباس مجبوراً لائے گئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عباس کو قتل نہ کرے کہ وہ مجبوراً لائے گئے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیبیہ میں ایمان لانے کی دلیل ایک اور حدیث ہے، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند شریف کے اندر، یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں ایک بڑی مبارک سند کے حوالے سے روایت کی ہے، اور اس روایت کی مبارک سند یہ ہے کہ اس روایت کے راوی جو ہیں امام محمد باقر ہیں، اور امام باقر نے روایت لی ہے اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین نے روایت لی اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو دیکھیے کتنی مبارک سند اہل بیت اطہار کی سند ہے جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں مسند احمد میں نقل کی ہے۔ تو نقل کرنے والے محدث، محقق، فقیہ امام اعظم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کے راوی اہل بیت اطہار کے جلیل القدر امام باقر، اور 3 اہل بیت اس روایت میں سند میں موجود ہیں۔ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ مجھے بتایا میرے والد امام زین العابدین نے، اور مجھے بتایا ان کو بتایا ان کے والد امام حسین شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ امام باقر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان سے امیر معاویہ نے فرمایا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے فارغ ہوتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بال مروہ پہاڑی کے پاس کاٹے ہیں۔ تو امام باقر نے روایت لی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک اور دلیل یہ بھی ہے جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاؤس کی روایت بیان فرمائی ہے کہ طاؤس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت کرنے والے اس دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ حجامت یعنی سرکار کے بال اتارنا قضاء عمرے میں واقع ہوا، جو صلح حدیبیہ سے 1 سال بعد اسلامی سال سن 7 ہجری میں ہوا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کا جو معاملہ پیش آیا اس سال آپ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، مگر مکے کے کافروں کو غلط فہمی ہوئی
اور انہوں نے مکے تک پہنچنے نہ دیا۔ اس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے صحابہ کو گویا کہ احصار واقع ہوا، سارے صحابہ اور حضور محصر واقع ہوئے۔ تو اگلے سال یعنی اسلامی سال 7 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا عمرہ کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں تو قران کیا تھا، اور قران کرنے والا مروے پر حجامت نہیں کراتا بلکہ منا میں 10ویں تاریخ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو کراتا ہے۔ اور یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع میں بال نہ کٹوائے تھے بلکہ سر مڑوایا تھا۔ ابو طلحہ نے حجامت کی تھی، تو اب یہی بات یقینی ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بال تراشنا یہ قضا عمرے میں تھا، اور قضا عمرہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے واقع ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ